پیارے سامعین، ہمارے یوٹیوب چینل علم کی حکمرانی پر آپ کا خیر مقدم اور خوش آمدید ہے۔ پیارے سامعین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہو جاتی ہے جیسے انبیاء کرام کی دعائیں اپنی امت کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو قبولیت کا یہ عالم ہے کہ ماں باپ اولاد کو دعا دے تو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نصیحت کرنے والوں نے نصیحت کیا کہ اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہ دیں۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ ایک دن اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی، اتنے میں میرا بیٹا آیا اور شیشے سے بنا ہوا ایک شاہکار تحفہ اس نے گرا دیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ میں اس سے بہت ناراض تھی کیونکہ یہ بہت مہنگا تحفہ تھا اور میری ماں نے مجھے دیا تھا اور میں اسے بہت پسند کرتی تھی اور اسے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے غصے سے اسے بلایا اور کہا، میرا رب ایسی دیوار گرائے تیرے اوپر جو تمہاری ہڈیاں توڑ دے۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ سال گزر گئے اور میں اس بد دعا کو بھول گئی جو میں نے بیٹے کو بد دعا دی کہ تیرے پر اللہ تعالیٰ ایسی دیوار گرا دے جو تیری ہڈیاں توڑ دے۔ یہ بد دعا جو میں نے کی اس کو میں نے بھول گئی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی اور نہیں مجھے معلوم تھا کہ وہ آسمان پر چڑھ گئی ہے، دعا آسمان تک پہنچ چکی ہے۔ میرا بیٹا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ پلا بڑھا اور وہ میرے دل میں میرے بیٹوں میں سب سے زیادہ پیارا تھا۔ میں اس کو ہوا لگنے سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ میرے لیے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے زیادہ نیک تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کی، گریجویشن کیا، ملازمت حاصل کی، نوکری بھی مل گئی اور میں اس کے لیے بیوی تلاش کر رہی تھی کہ شادی کر دوں۔ اس کے والد کی ایک پرانی عمارت تھی، مکان تھا اور وہ اسے گرا کر توڑ کر دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ میرا بیٹا اپنے والد کے ساتھ عمارت کی طرف گیا اور مزدور منہدم کرنے کی تیاری کر رہے تھے، مکان کو توڑنے کا شروعات کر رہے تھے اور اپنے کام کے درمیان میں میرا بیٹا اپنے والد سے دور چلا گیا۔ یعنی مکان توڑنے کے بیچ میں والد اگر ادھر کام کر رہے ہیں تو اس پار بیٹا چلا گیا اور کارکن نے اسے نوٹس نہیں کیا۔ اچانک حادثہ یہ ہوا کہ ایک دیوار جو وہ توڑ رہا تھا وہ اس کے اوپر ہی آ گری۔ میرا بیٹا چیخا اور پھر اس کی آواز غائب ہو گئی۔ کارکن رک گئے اور پریشان ہو گئے اور خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اسے اس دیوار سے نکالا، دیوار کو ہٹایا اور اس بچے کو نکالا، اس لڑکے کو نکالا۔ ایمبولینس آئی اور اس کا جسم لے جانے کے قابل نہ تھا کیونکہ شیشے کی طرح گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ تو اس نے اسے بڑی مشکل سے اٹھایا اور انتہائی نگہداشت میں، انتہائی حفاظت کے ساتھ اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ جب اس کے والد نے مجھے خبر کی تو میں تو بے ہوش ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے وہ گھڑی لا کر سامنے کر دی۔ وہ وقت جس وقت میں نے بد دعا کیا تھا، وہ بد دعا کرنے کا سمے جو تھا، وہ میری آنکھوں کے سامنے وہ گھڑی آ گئی جس گھڑی میں نے اب بچپن میں کئی سال پہلے اس کے لیے بد دعا کی تھی اور مجھے وہ بد دعا یاد آ گئی اور میں روتی رہی یہاں تک کہ میں دوبارہ ہوش کھو گئی تھی، دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہسپتال میں مجھے افاقہ ہوا، ہوش میں آیا
تو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کہا۔ میں نے اسے دیکھا اور کاش میں نے اسے اس حالت میں نہ دیکھا ہوتا۔ ان لمحوں میں دل کی دھڑکن رک گئی اور میرے بیٹے نے آخری سانس لی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کاش وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، گھر کے تمام فن پاروں کو توڑ دے، جتنے گلدستے ہیں، سجاوٹ کی چیزیں ہیں، وہ سب توڑ دے، بس میں اسے نہ کھوؤں، وہ میرے لیے زندہ ہو جائے۔ کاش میں گونگی ہو جاتی اور اس کو ایسی بد دعا نہ دیتی۔ کاش کاش کاش، لیکن کاش لفظ کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ ایک شخص عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کرنے آیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اس کے لیے بد دعا کیا؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا جاؤ، تم نے ہی تو اسے خراب کر دیا، یعنی بد دعا دے کے تم نے خراب کر دیا۔ ماں باپ کو کبھی بد دعا نہیں دینا چاہیے۔ ہر ماں اور باپ کے لیے میرا پیغام ہے، اپنے بچوں کو غصے میں بد دعا کرنے میں جلدی نہ کریں۔ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے، اپنی زبانوں سے وعدہ کریں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کامیابی اور رہنمائی کے لیے دعا کریں، ان کو بد دعا نہ دیں، اور جان لیں کہ اپنے بچوں کے لیے بد دعا کرنے سے ان میں فساد، ضد اور نافرمانی ہی بڑھ جاتی ہے۔ اس نافرمانی کی شکایت کرنے والے سب سے پہلے آپ ہیں، جنہوں نے ان کے لیے بد دعا کرنے میں جلدی کی۔ اپنے بچوں کو بد دعا نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کی اصلاح اور رہنمائی کی دعا کریں۔ اور جب بھی آپ اپنے بچوں کو خوش ہوتے اور کھیلتے ہوئے پائیں تو ان کے لیے یہ دعا مانگے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں جنت میں خوش رکھ، جیسا کہ تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا ہے۔